بنی اسرائیل کا ایک آدمی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے رابطہ، اس سے رابطہ، برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی، یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر۔ ایک عورت آئی کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار چاہیے۔ کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے، پہلے منہ کالا کر۔ اس نے کہا غریب ہوں، بچوں نے مجبور کر دیا، تیری میر۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ کہا اچھا میں رات کو آؤں گی۔ عورت رات کو آئی، کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی۔ کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں۔ بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اندر کی کھولنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی، کانپا۔ 60 دینار دیے، بی بی کو واپس بھیج دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا اللہ موت دے دے۔ انتقال کر گیا۔ میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف۔ اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا۔ میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں۔ جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں، اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں۔ اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے۔ اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا، حدیث ہے دل لگے گا۔ اور للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا، اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات، اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پر بات آئندہ جمعے کروں گا۔ لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے، فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا۔ گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد، اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے۔ تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا۔ حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہوں نے دل بر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تاک لئیاں، غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا، کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے، ملکہ۔ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ کہتے نظر جھک گئی، کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا؟ تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے۔ اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے۔ انس بن طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں نے انس بن مالک سے فیل لیا محبت کا۔ کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے، جوانوں نہ کسی غیر مسلم بیوی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے۔ یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے۔ کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں، پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں، پاک دین ہے، ہمارا ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، نظریہ بھی پاک، اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں۔ خبردار، اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی۔ کہنے لگے دے لے۔ اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے۔ چھت پہ چڑھے،
سب سے اوپر والی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی۔ کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ پتہ ہے تجھے زمین میں کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے۔ حضرت جبریل پہلے وہی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا، تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگ گئے۔ کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی، جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبو والا بابا ہے، خوشبو والا بابا۔ لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کفل حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی، ماں کی خدمت کرو نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔ اور پھر دعا مانگی، امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے، اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے، مجھے ظاہر نہ کرنا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے، اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا، پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ اے اللہ مجھے پردہ دے، شہرت نہیں چاہیے، میرا نام نہ ہو، کوئی جانے کوئی پہچانے نہ، بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤں۔ امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا، اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا، چونکہ وہ چھپے رہے، ضرورت نہیں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں تو رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، شوق نہیں، مجھے بھی پوچھ لو، میرا بھی نام لے لو۔ اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا، روٹی کھلاؤ، جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو، پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو، اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار، بس کرو، یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگ، کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا۔ ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے، ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا، 4 اخباروں میں خبر دے دی، یہ عاجزی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے، جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، بس کر دیں، بس کریں، کہیں رکیں، کسی جگہ سٹاپ کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا، جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا، بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے، ساری زندگی گزر گئی، میرا بھی نام لو، 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں، کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ کیا ہوتے تھے آپ وہاں، کیا نام پوچھے، وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا، مٹ گئے، جو آئے تھے چلے گئے۔ گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں، کیا ہوتے ہو؟ یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا، ختم ہو گئے، تو اور میں بھی جانے والے، اور زمانہ آئے گا، مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے۔ اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے۔
ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے، بھائیوں سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے، پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا۔ بڑا کچھ تھے، بڑا کچھ تھے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ملا رومی کہتے ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا، غریبوں کا خیال رکھنے والا۔ چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا۔ اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا۔ وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگی سچ بتا، تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا، تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے، آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ چک سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا۔ ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام، وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا مجھے پتہ نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں۔ اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو۔ کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ، اس کام لگاؤ نا پیکیجز۔ اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے، ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7، رات 7 سے صبح 7 کا پیک کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے، توڑ دو اس کی ساری چالیں، ناکام کر دو اس کے سارے حربے، نظر پاک کر لے، روح پاک کر لے۔ اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے، خدا را اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھے سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے، یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے، یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی، اور ایک آپ سے میری منت ہے یہ کزنوں والا معاملہ ختم کرے۔ اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی عرض نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دقیانوسی، اصل دقیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا دین۔ یہ دقیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہم ہمارے درمیان بیٹھ۔ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے مکھ سربت۔ اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو۔